بزرگ بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، چھوٹے بچوں کو، پادری صاحبان کو اور ساری انتظامیہ کو سلام کرتا ہوں۔ میں آپ سے آج ایک سوال کے ساتھ شروع کروں گا۔ مجھے کیا بتا سکتے ہیں کہ گاؤں میں کتنے لوگ رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاتھ کھڑے کریں ذرا۔ گاؤں میں رہنے والے، ہاں گاؤں میں رہنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی مینے والی بات نہیں ہے، میں بھی گاؤں میں رہا ہوں۔ آپ شہروں میں رہنے والے لوگ ہو اور شہروں میں مختلف قسم کے کھانے کھاتے رہے۔ عموماً صبح کے ٹائم پہ پراٹھے پکتے ہیں، لوگ بریانیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن بعض اوقات گاؤں سے آیا ہوا مکی کا آٹا اور ساگ جو ہے جب پکایا جاتا ہے تو یہ ایک اپنا ہی ٹیسٹ دیتا ہے اور لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ بات سچی ہے یا کہ جھوٹی ہے؟ سچی ہے۔ کیوں جی؟ سچی ہے نا؟ آپ نے بڑے بڑے علماء کو سنا، اس جگہ کو یہ شرف حاصل ہے اور ان لوگوں کو خدا نے یہ برکت بخشی کہ بہت بڑے بڑے عالم یہاں پہ آئے، اور میں جو کہ آپ سب کا خادم، ادنا سا بندہ، کچھ نہ جانتے ہوئے بھی جب میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی کوشش کی تو یہی سمجھ لیں کہ میں نے وہ مکی کا آٹا اور ساگ ہی پیش کیا جو کہ آپ نے قبول کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور آج پھر میں اسی طرح کی غذا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے سفید تخت کی عدالت، اور اس عدالت کے تعلق سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کتاب کا یہ حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا اسے مکاشفہ کہا گیا۔ مکاشفہ جو ہے اس کو یونانی زبان میں ایپوکلیپس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے لفظی معنی ہے کسی ڈھکی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا، سیکیورٹی کو لیک کر دینا، خفیہ چیز کو سامنے لے کر کے آنا۔ اور یہ مکاشفہ کی کتاب مقدس یوحنا پر، یوحنا رسول پر، پتمس کے جزیرے میں AD 86 سے 96 کے دوران یہ نازل ہوئی، اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی کتاب کے ہم نے 20 باب کی 11 سے 15ویں آیت کی اپنے بہت ہی پیارے اور خوبصورت اور اچھے گائیڈ بھائی پاسٹر پرویز اینتھنی کے وسیلہ سے ہم نے تلاوت فرمائی۔ میرے عزیزو، ابلیس کے آنکھ کی چیر میں ڈالے جانے کے بعد یوحنا نے رویا میں ایک بڑا سفید تخت دیکھا۔ اگر آپ اس سے پہلی آیتوں کو دیکھیں تو ابلیس کو آنکھ کی جھیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے بعد سفید تخت کی عدالت لگتی ہے۔ بڑا سفید تخت جو ہے یہ 1000 سالہ مسیح کی بادشاہی کے بعد مردہ لوگوں کی عدالت کے لیے لگایا جائے گا، مردہ لوگوں کی عدالت کے لیے لگایا جائے گا، اور تخت کا بڑا ہونا خدا کے عظیم اور قادر مطلق ہونے کو پیش کرتا ہے، اور سفید رنگ خدا کی پاکیزگی اور انصاف کو واضح کرتا ہے۔ یوحنا رسول نے نہ صرف تخت دیکھا بلکہ اس کو بھی دیکھا جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور تخت کے اوپر بیٹھ آیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر یہ کون ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر بائبل کو تلاوت کریں تو عدالت کا سارا جو کام ہے، اگر یوحنا کی انجیل کے 5 باب کی 22 سے 27 کو پڑھیں تو
کہ بیٹے کے سپرد ہے عدالت کا کام، عدالت کا کام بیٹے کے سپرد ہے۔ لہذا ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ یسوع کے سوا یہ کوئی اور شخصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بیٹھا ہوا یوحنا کو نظر آیا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوائے خداوند یسوع کے کوئی اور شخصیت ہے ہی نہیں۔ اور اس تخت پر بیٹھنے اور اس وقت ہم اس بیٹھے ہوئے یسوع کے جلال کو دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے اندر اس کو اگر سمو لیں تو ہم ان آیتوں کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان و زمین اس کے جلال کے سامنے سے بھاگ گئے ہیں۔ اب یہ وہ یسوع نہیں جو بڑا معصوم تھا، اب یہ وہ یسوع نہیں جو مظلوم تھا، جس کو یہودیوں نے پکڑ کر کے صلیب پہ دیا، جس کو کوڑے لگائے گئے اور جس کو کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا، جس کی پسلی میں بھالا مار دیا گیا، جس کے منہ کے اوپر تھوک دیا گیا۔ یہ وہ یسوع نہیں ہے، اس کا ایک علیحدہ جلال ہے۔ میرے عزیزوں، تھوک جو ہوتا ہے یہ پتلا ہوتا ہے، اگر میں دیوار کے اوپر تھوک دوں تو وہ نیچے بہنا شروع ہو جائے گا۔ بہے گا یا کہ نہیں بہے گا؟ بہے گا۔ تو جس روز یسوع کے منہ کے اوپر تھوکا گیا، نسیان کے مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، اور اس روز یہودیوں کی عید فصح تھی۔ عید فصح کے اوپر 4 قسم کے لوگ وہاں پہ یروشلم میں موجود تھے۔ پہلے نمبر پہ رومی تھے جو کہ حاکم تھے، دوسرے نمبر پہ یہودی تھے جو محکوم تھے، اور تیسرے نمبر پہ یونانی تھے، اور چوتھے نمبر پہ تماشبین تھے جو کہ یہودیوں کی عید فصح کو دیکھنے کے لیے یروشلم میں آئے تھے۔ وہاں پہ کسی کی ڈیوٹی نہیں لگی کہ فلانا پادری جو منہ پہ تھکے۔ جس جس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی، اسی نے اس کے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر کی آنکھیں کھل جائیں اور یسوع کو چہرے کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں یسوع کا چہرہ نہیں بلکہ تھوک کی ایک ندی وہاں سے چلتی ہوئی نظر آئے۔ اب یہ وہ یسوع نہیں جس کے منہ پہ تھوکا جاتا۔ اب تو جلال کا شہزادہ بیٹھا، اس کے سامنے سے زمین و آسمان بھاگ گئے۔ یہ ایک خاص عدالت ہے جس کے لیے خاص تخت کا ذکر کیا گیا۔ ساری بائبل میں اس قسم کا نظارہ ہمیں پہلے کبھی نہیں دیکھنے کے لیے ملا۔ اس سے پہلے ہم نے یوحنا کو مکاشفہ کے 4 باب کی 2-3 آیت کے مطابق سنگ یشب اور عقیق سا، عقیق سا بادی سوال کیا ہوتا تھا؟ معلوم ہوتا تھا۔ سنگ یشب نہیں تھا، عقیق بھی وہ نہیں تھا، لیکن سنگ یشب اور عقیق سا تھا، معلوم ہوتا تھا۔ ہم ان دونوں پتھروں کے تعلق سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سنگ یشب جو ہے، جس کو جسپر کے نام سے پکارا جاتا ہے انگلش میں، یہ بہت شفاف پتھر ہے اور بے رنگ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مکاشفہ کی کتاب کے 21 باب کی 18 آیت تک 11 سے ہم جو اس کو پڑھیں تو اس میں بھی اس کو شفاف ہی بتایا گیا ہے، اور اس کو زبرجد کے نام سے وہاں پہ پکارا گیا۔ کس نام سے پکارا گیا جی؟ زبرجد کے نام سے اس کو پکارا گیا ہے۔ اور یہ ہارون کاہن کے سینہ بند کا آخری پتھر تھا۔ ہارون کاہن کے سینہ کے اوپر جو سینہ بند تھا، اس میں 12 پتھر اسرائیل کے 12 بیٹوں کے تعلق سے لگائے گئے تھے۔ ہر لائن میں 3 پتھر تھے اور 4 قطاریں تھیں، 12 پتھر لگے تھے۔ اور یہ سینہ بند کا کون سا پتھر میں نے بتایا جی؟ آخری
پتھر تھا جو کہ بنیامین کے قبیلے کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یروشلم کی دیوار کی بنیاد کا یہ پہلا پتھر ہے. کون سے یروشلم کی بنیاد کا؟ یہ والے کا نہیں، نئے یروشلم کی بنیاد کا. نئے یروشلم کی بنیاد کا جو کہ آسمان سے اترنے کو ہے، اس کی بنیاد کا یہ پہلا پتھر ہے. اور اس کا ذکر جو ہے ہم مکاشفہ کے آخری باب میں پڑھ چکے ہیں. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عبرانی میں اسی پتھر کو پاشفا کے نام سے لکھا گیا. پاشکا ہم نے کاتھولک بہن بھائیوں سے سنا ہے پاشکا کی نماز ہے. کیا سنا؟ اسی پتھر کے تعلق سے شفاف نماز ہے، ہموار نماز ہے، چمکدار نماز ہے. اسی پتھر کو پاشکا کہا گیا. اور آج کل اسے ہیرے سے تشبیہ دیتے ہیں جو بہت ہی سخت پتھر ہے. یوحنا نے یروشلم شہر میں خدا کے جلال کو یوں بیان کیا کہ اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، جس میں مختلف قسم کی گیسیں ہیں جو کہ زمین کی سطح سے 6 میل کی بلندی پر اوپر تک جائیں تو پائی جاتی ہیں. اور اگر زمین نہ رہے گی تو یہ فضا بھی، یہ آسمان بھی نہیں رہے گا. میرا مضمون آسمان نہیں ہے. آسمان 3 طرح کے آسمان ہیں، 3 آسمان ہیں. ابھی میں آسمانوں کے بارے میں نہیں بولنے جا رہا، لیکن میں اس پہلے آسمان کی بات کرتا ہوں جو کہ زمین کے ساتھ ہی غائب ہو جائے گا. لہذا یہ جو عدالت ہوگی، یہ جو تخت ہوگا، یہ خلا میں ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، زمین آسمان اس کے سامنے سے بھاگ جائیں گے، لیکن بھاگنے سے پہلے ان سے کچھ لیا جائے گا. لکھا ہے بائبل نے کہ زمین و آسمان اس کے سامنے سے بھاگے اور بھاگنے سے پہلے اس میں سے مردے نکالے. اس میں سے کیا نکالا جی؟ مردے. زمین اور سمندر کے اندر کے تمام انسانوں کے مردہ جسم جو آدم کے وقت سے لے کر کے تخت لگائے جانے تک ہوں گے، سب نکل آئیں گے. اگرچہ وہ جسم کسی نے نگل لیے، وہ گل گئے، وہ سڑ گئے، وہ کھا لیے گئے، لیکن پھر بھی وہ جسم آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی بائبل کہتی ہے کہ عالم رواں جہاں سب مردوں کی روحیں ہوں گی، اپنے اندر کے مردوں کو وہ دے دے گا اور وہ بھی سفید تخت کے سامنے آئیں گے. تیسری بات، نئی زمین اور نئے آسمان سے پہلے اگر کوئی چیز زندہ رہ جائے گی تو اگر آپ پطرس کے صحیفے کو پڑھیں تو چونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ جرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے، پگھل جائیں گے، لہذا انسان بھی جل کر کے مر جائیں گے. وہ انسان بھی جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے تخت کے سامنے. اور آدم سے لے کر کے اس وقت تک کے تمام چھوٹے بڑے مردے اس تخت کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. مجھے یاد میرے ایک مبشر صاحب فرما رہے تھے، اور دیکھنا جی وہ چھوٹے بڑے کی بھی تفسیر کرنا. میں نے کہا چھوٹے بڑے کی تفسیر میرے مضمون میں نہیں ہے. چھوٹے بڑے کی ہمیں یاد ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر گئے تو وہ باپ کے دائیں ہاتھ اس کے تخت پر بیٹھ گئے. عبرانیوں کے اگر پہلے باب میں پڑھے تو باپ کے دائیں ہاتھ، کبریا کی دائیں ہاتھ وہ جا کر کے بیٹھ گئے. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیٹھ تو وہ گیا لیکن یہ اس کا اپنا تخت نہیں ہے، یہ باپ کا تخت ہے. باپ کے دائیں جا کر کے بیٹھا. اور میں یہ آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر مکاشفہ 3 کو پڑھے تو وہاں پہ یسوع کے اپنے تخت کا ذکر کیا گیا ہے. اور وہ تخت جو ہے جو یسوع کا تخت ہوگا وہ نئے یروشلم میں ہوگا اور 1000 سال تک وہ تخت رہے گا. اور متی کی انجیل اور اس کے 25 باب کی 31 آیت کو اگر پڑھیں تو لکھا ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ، تب وہ اپنے جلال کے
تخت پر بیٹھے گا اور اس جلال کے تخت پر بیٹھ کر وہ 1000 سالہ بادشاہی کرے گا. اس کے بعد اس کا تخت پھر بدل جائے گا، جو بڑا سفید تخت ہوگا عدالت کے لیے ہوگا، اور یہ 5واں تخت ہوگا، یہ بھی عارضی تخت ہوگا، یعنی صرف عدالت کے لیے. کیونکہ نیا آسمان اور نئی زمین نیا یروشلم جب بنتے ہیں تو مکاشفہ 22 کی پہلی 3 آیتوں کو پڑھیں تو اس کے مطابق خدا اور برا کا تخت ایک بار پھر ہم اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کا ابدی تخت ہوگا. تو کتنے تخت ہو گئے جی؟ کہ 5 یہ تخت آسمان پہ، اور یہ بھی اس کی نوعیت یہ ہے کہ باپ کے ساتھ، باپ کے دائیں ہاتھ، اور کلیسیا کے اٹھائے جانے تک وہ اس تخت پر رہے گا. کلیسیا کے اٹھائے جانے تک وہ اس تخت پر رہے گا. تیسرا تخت جو ہے یہ غضب کا تخت ہے، اور مخالف مسیح کے 7 سالہ دور میں ہوگا. یہ جو ڈینیل نے 70 ہفتے بتائے ہیں، یہ جو 69 ہفتے ہیں، میں نے کل بتایا تھا کہ یہ گزر گئے. اب یہ غیر قوموں کا عرصہ چل رہا ہے. جیسے ہی کوئی حاکم اسرائیلیوں اور فلسطینیوں سے کوئی معاہدہ پکا کرے گا تو یہ ہفتہ، یہ آخری 7 سال شروع ہو جائیں گے، اور یہ غضب کے 7 سالہ دور ہوگا. غضب کا 7 سالہ دور ہوگا، اور مخالف مسیح زمین پر حکمرانی کرے گا. اور اس تخت کے اوپر، غضب کے تخت کے اوپر جو ہے، اس کی جگہ کون سی ہے؟ آسمان. اور یہ بھی باپ کے ساتھ، لیکن آمد ثانی تک یہ تخت رہے گا. اس کے بعد جو چوتھا تخت ہے یہ داؤد کا تخت ہے. دیدنی عمل پر یروشلم میں اس زمین کے اوپر، اور یسوع اکیلا بیٹھے گا. یسوع اکیلا بیٹھے گا اور 1000 سال تک وہ زمین کے اوپر بادشاہی کرے گا. اور اس کے بعد ایک اور تخت ہے، 5واں تخت، جس کو میں آج بیان کر رہا ہوں، سفید تخت، بڑا تخت. اور یہ جو تخت ہے آخری عدالت کے وقت یہ لگایا جائے گا، اور یہ تخت خلا میں ہوگا، اور اس پر بھی یسوع اکیلا ہی ہوگا، اور عدالت کے آخر تک یہ تخت رہے گا. عدالت کے آخر تک رہے گا. اور آخری تخت جو ہے یہ ابدی تخت ہے، اور یہ نئے یروشلم کے اترنے پر ہوگا، اور نئے یروشلم میں ہوگا، باپ کے ساتھ ہوگا، اور ابد تک. کب تک ہوگا جی؟ کتنے تخت ہوئے؟ 5 6 تخت ہوئے. کتنے ہوئے جی؟ 6 تخت ہوئے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 7واں تخت کوئی نہیں، 6 ہی تخت ہے. میں آپ سے عرض کروں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ دعا کرو کہ کوئی بھی شخص جو ہے یہ سفید تخت کی عدالت کے سامنے نہ جائے، کیونکہ یہ تو ہے ہی بدکاروں کی عدالت. یہ ان کی عدالت ہے جن کے اوپر جرم کیا ہے جی؟ بائبل میں بھائی نے پڑھا کہ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے. جب سب مردے تخت کے سامنے حاضر ہو گئے تو یوحنا رسول نے دیکھا کہ فرشتے کتابیں کھول رہے ہیں. فرشتے کتابیں کھول رہے ہیں جو انہوں نے پہلے ہی لا کر کے رکھی تھی. یہ نہیں کہ دوڑ دوڑ کے اور جائیں گا شاید یہ کتابیں لے کے آ. یہ بات رہی ہو رہی ہے. ہر مردے کی کتاب اس کی زندگی کا حال، اس کے کارنامے، اعمال ان میں درج ہے. اور جو اس نے اپنی لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تو نہیں بچا دے گا جی فلانا، کسی نے نہیں بچانا. وہاں پہ کوئی وکیل نہیں ہے. کسی نے نہیں آخیا پہلا صرف اپنے ایمان کو دیکھ رہا تھا تو خاموشی سے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے واقعی یہ کام کیا. کتابیں کھولی جا رہی تھی. تخت کے سامنے مکمل خاموشی ہے. کوئی مردہ اپنی صفائی پیش نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ جانتے ہیں ہم نے شراب خوری، زناکاری، سور خوری کو رکھا، وہ جانتے ہیں. بات کی سمجھ آئی؟
ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ یہ موسیٰ دعا کر رہا تھا خدا کے سامنے کہ اگر اسرائیلیوں کے گناہ کو تو معاف کرتا ہے، وہ جو بچڑا انہوں نے کود لیا، گناہ کیا، میں مانتا ہوں، اگر ان کو تو معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میرا نام بھی کتاب حیات میں سے کیا کر، کاٹ ڈال۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کٹ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ زبور کو پڑھیں، میں زبور بھی آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ 69 زبور ہے، 69 زبور۔ کون سا زبور؟ ہاں، اگر مجھے مل گیا تو میں آپ کے سامنے ضرور پڑھوں گا۔ اس کی غالباً 28 آیت میں کچھ لکھا ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ دوست جو ہے اس زبور میں التجا کر کے کہتا ہے ان کے نام لکھے جائیں۔ یہ درخواست ہے کہ دشمنوں کے نام کتاب حیات میں سے کاٹ دیے جائیں اور وہ صادقوں کے ساتھ درج نہ ہو، شریر ہونے کے باوجود ان کے نام کتاب حیات میں درج تھے۔ داؤد کو وہ ان کے نام کتاب حیات سے کیا کر دی، کاٹ ڈال۔ اب کتاب حیات کے بعد ایک اور بھی کتاب ہے جس کو برہ کی کتاب حیات کہا گیا ہے۔ برہ کی کتاب حیات میں تو صرف اس کی دلہن کے نام ہے۔ کئی لوگ اس کو کتاب حیات ہی سے استقبال کے لیے جانا ہے، صرف ان کے نام ہے۔ جو دلہن کے لوگ ہیں صرف ان کے نام ہے۔ جو 7 سالہ بادشاہی اس کے ساتھ آسمانوں میں کریں گے، آسمان کی ضیافت میں شریک ہوں گے، صرف ان کے نام ہے۔ جو اس کے ساتھ تخت پر بیٹھیں گے، صرف ان کے نام ہے۔ کوئی مت سمجھ لے کہ یہ جو برہ کی کتاب حیات ہے اس میں نتھو پتو بھی آ جائے، نتھو پتو نہیں آ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو برہ کی کتاب حیات ہے اس میں نام نہیں ہے، اور کتاب حیات میں بھی نام نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ تو برہ کی کتاب حیات والے جو نام ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ مجھے یہ بتائیں جی، پادری منور صاحب بادشاہ بن گئے، بن سکتے ہیں، بادشاہ ہی ہے یہ، خدا کے گھر میں بادشاہ ہی ہے، پادری بادشاہ ہی ہے۔ تو بادشاہ کہاں بیٹھتا ہے جی؟ تخت پہ بیٹھتا ہے۔ کتنے بیٹھتا ہے؟ تخت میں بیٹھتا ہے۔ تو جو اس کی بیوی ہوگی اس کو کہاں بٹھائے گا؟ اس کو کہے گا کٹہرے میں آ کے کھڑی ہو جائے۔ کہاں بٹھائیں گے؟ 7 تخت کے اوپر بٹھائے گا۔ یہ کہاں بٹھائے گا؟ 7 تخت کے اوپر بٹھائے گا۔ اور میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا دولہا آنے والا ہے اپنی دلہن کو لینے کے لیے۔ ہمارا دولہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے، اور یہ 7 سالہ غضب کا دور پرویز انتری صاحب شروع ہونے والا ہے۔ اور جب یہ شروع ہوگا تو وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا۔ نتھوؤں پتوؤں کے بچوں کی شادیاں ہوں تو کیا چلتے ہیں؟ پٹاخے چلتے ہیں کہ نہیں؟ چلتے ہیں یا کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے، گولے بھاگنے میں۔ آج کل تو لوگ یہ جو کیا اس کو کیا کہتے ہیں، ایٹمی آتش بازی کرتے ہیں۔ یہ جو دیانہ تھی اس کی شادی کے اوپر ایٹمی آتش بازی کی گئی، کئی لوگ مر گئے تھے۔ ہمارے پاکستان میں لوگ فائرنگ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں جب بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہے، ایٹم بم چلنے چاہیے کہ نہیں بھائی؟ چلیں گے۔ غضب کے دور یہی دور ہے غضب کا۔ ایٹم بم چلنے چاہیے اور یہ بچوں کو مرنا چاہیے ان ایٹم بموں میں۔ آج یہ لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں۔ اور جتنے توبہ یافتہ نہیں یہ سمجھ جائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، جتنے مخالف مسیح ہیں یہ سمجھ جائیں، یہ مخالف مسیح ہے لوگ، بائبل کی سچی تعلیم کی مخالفت کرنے والے لوگ، خواہ وہ مسیحی ہیں یا کچھ کوئی اور، برائے نام مسیحی لوگ جو کہ توبہ سے دور، وہ سمجھ جائیں کہ یہ بہت برا دور آنے والا ہے، بہت برا دور آنے والا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بائبل کے مطابق ہماری جو
کلیسیاں تھیں. بائبل یہ بتاتی ہے کہ ان کے اوپر بڑا ظلم و جبر ہوا. شیطان نے ظلم کی تلوار ان کے سر کے اوپر لٹکائے رکھی. لٹکی یا کہ نہیں لٹکی؟ میں کہتا ہوں کہ نیرو جیسے بادشاہ نے جوان بیٹیوں کو کتوں کے آگے ڈال دیا اور کتوں نے پھاڑ کر کے کھا لیا. بیٹوں کو شیروں کے آگے ڈال دیا. بیٹے بیٹیوں کو صلیب کے اوپر ٹانگ کر تیل اور رال ملا کر کے پیٹ کیا. اس کا جشن تھا. یہ باتیں سننے والی ہیں تو دھیان کرو. اور مجھے تو انکی ہون دے رہا ہے، انکی ہون دے رہا ہے. ہنسنے کے لیے آئے ہو. صلیب کے اوپر لٹکا کر کے نیچے سے آگ لگاتے تھے اور آہستہ آہستہ وہ بندہ چل کر کے مرتا تھا. اور جب بھی وہ چل رہا ہوتا تھا اس کی لائٹ کی روشنی سے بادشاہ نیرو اپنے محفل کی روشنی کرتا تھا. اور اس جلنے والے کے پاس بندہ جاتا اسے پوچھتا اگر اب بھی انکار کر دے تو تجھے صلیب پر سے اتار لیں گے. لیکن اس نے اترنا گوارا نہیں کیا. مر کے جل جل کر کے جل کے مر گئے. آج کل کے مسیحیوں کی طرح نہیں کہ دولت کی خاطر مر گئے، رزق کی خاطر مذہب چھوڑ دیا. موت سے ڈرتے ہوئے خدائے قدوس کا انکار کر دیا. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، شیطان نے بڑا ظلم و جبر کیا اور آخر کا شیطان یہ سمجھ گیا کہ مسیحیت کا خون جو ہے یہ مسیحیوں کا خون یہ مسیحیت کا بیج ہے. اس سے مسیحی بڑھتے ہی جاتے ہیں. بڑی شرم آئی کہ میں جو کچھ کر رہے تھے باتیں جان دے دے. اور آخر کار 1311 عیسوی میں قسطنطین اعظم کے وسیلہ سے مسیحیت کو آزادی شیطان نے دلوائی. شیطان نے دلوائی. اب کیا ہے؟ ظلم کی جگہ شیطان نے مسیحیوں کے آگے یہ رتبے یہ عہدے یہ سب کچھ یہ دولت یہ مال رکھ دی. دنیا رکھ دی شیطان نے مسیحیوں کے آگے. اور مسیحیوں نے اس دنیا کو قبول کر لیا جس دنیا کے ہاتھوں پر ان کے منجی کا خون تھا. مسیحیوں نے قبول کیا. آج کتنے مسیحی ہیں چرچز بیچ رہے ہیں، کتنے مسیحی ہیں قوم کو تباہ کر رہے ہیں، کتنے مسیحی ہیں زناکار ہیں، کتنے مسیحی ہیں شراب فروش ہیں. مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کتنے مسیحی ہیں جو کہ مسیح کے دکھوں کے داغ اپنے جسم کے اوپر لیے پھرتے ہیں. صرف ایک میں پولس کو کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ میں یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں. اور جس یونانی لفظ کا ترجمہ داغ اس نے کیا ہے نا اس کو کہتے ہیں مارکا. مارکا کمپنی کا نام لکھا ہوا، کمپنی کا نام کہتے ہیں جی ایز اے ارلینڈ جا رہے ہو نا جی پستول مارکا لے آئے ہو. بڑے اچھے ہیں، کمپنی کی نمازی کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ وہ جو داغ کہتا ہے یہ یسوع کی مہر بتا رہا ہے کہ میرے اوپر تو یسوع کی مہر لگی ہوئی ہے. میں یسوع کی ملکیت ہوں. یہ جو مارکے ہوتے ہیں نا ملکیت تو ظاہر کرتے اس کی وضاحت کرتے. میں نے پولس کو یہ دیکھا کہتے ہوئے کہ میں اپنے بدن کے اوپر یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں. میرے اوپر یسوع کا مارکا لگا ہوا ہے. میں یسوع کا اسٹمپڈ ہوں، مجھ پہ مہر ہے یسوع کی. آج کتنوں کے ماتھے کے اوپر 666 لکھا میں دیکھتا ہوں. آج کتنے ہاتھوں کے اوپر 666 شیطان کی مہر لگی ہوئی دیکھتا ہوں. لیکن ان کے باتوں سے دیکھ لو وہ بھی بڑے پکے مسیحی. میرے عزیزو سزا ان کی کیا ہے؟ لمبا تو نہیں ہوا آج؟ سزا ہو گیا؟ اچھا چلو کتنے ہیں جو کل کی طرح بور نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے پھر آگے جاتے ہیں، آگے جائیں گے. سزا کیا ہے ان کی؟ سزا ہے آگ کی جھیل. سزا کیا ہے جی؟ ہاں جی فیلبو صاحب صرف اطلاع نہیں ہے یہ سن بھی رہے ہو. ہاں سزا کیا ہے؟ آگ کی جھیل. سزا کیا ہے؟ آگ کی جھیل. اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مقدسین کی آخری منزل نئی زمین ہے جسے نیا یروشلم کہتے ہیں.
اور بدکاروں کی جو آخری منزل ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے، جس کا ترجمہ لوگوں نے جہنم بھی کیا، جس کے بارے میں بائبل میں بار بار آیا، مرکز میں آیا، متی میں آیا کہ وہاں پہ کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ لکھا ہے کہ وہاں باہر اندھیرا بھی ہے، باہر اندھیرا ہے، لوگ کراتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لیکن موت نہیں آئے، جان نہیں چھوٹے گی۔ میرے عزیز دوستو، لوگوں کی روحیں موت کے بعد عالم رواح میں جاتی ہیں اور عدالت تک وہیں انتظار کرتی ہیں۔ عدالت کے بعد وہ آگ کی جھیل میں ڈال دی جائیں گی، لہذا عالم رواح کی جھیل نہیں ہو سکتا۔ عالم رواح یعنی کہ روحوں کا عالم، روحوں کی دنیا، آگ کی جھیل بالکل نہیں ہے۔ عالم رواح اور اتھاگڑا زمین کے نیچے واقع ہے، اگر بائبل کی سٹڈی کی جائے تو۔ عالم رواح اور اتھاگڑا زمین کے نیچے واقع ہے، لیکن آگ کی جھیل زمین کے باہر واقع ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا نے کسی ستارے یا سورج کو چن لیا ہے آگ کی جھیل کے طور پہ، کیونکہ ستارے ہی ایسی چیز ہے جہاں پہ آگ نہیں بجھتی، اور آپ کا جو سورج ہے یہ بھی ایک ستارہ ہی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے گئے۔ اور کون ڈال دیے گئے؟ آگ کی جھیل میں کتنے لوگ جائیں گے؟ کس قسم کے لوگ جائیں گے؟ پہلے نمبر پہ مکاشفہ 19 باب کی 20 آیت کے مطابق حیوان اور جھوٹا نبی، حیوان اور جھوٹا نبی۔ حیوان کے تعلق سے وہاں پہ 2 حیوان ہیں مکاشفہ کے 13ویں باب میں، یہی ہے نا، 2 حیوان ہیں، اور حیوان جو ہے یہ آج کا، میں اس کے بعد یہ میرا مضمون نہیں ہے، پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ یہ جو آج کا یورپ آپ کو نظر آ رہا ہے، حیوان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے 10 سینگ ہیں اور 7 سر ہیں، اور یہ جو یورپی اتحاد ہے اس کے تعلق سے علماء جو ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ یورپ کا اتحاد جو ہے اس میں سے وہ حاکم جو ہے، یہ وہ حیوان جو ہے وہ نکلے گا۔ اور جو جھوٹا نبی ہے، ظاہر گل ہے، یہ تو بات کلیئر ہے، وضاحت کرتی ہے کہ اگر حیوان اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا تو اس کو خدا کہلانے کے لیے اس کے پاس ایک نبی بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس نبی بھی۔ اور بائبل کی، اگر بائبل کی وضاحت کی جائے، بائبل کو غور سے پڑھا جائے تو یہ جو جھوٹا نبی ہوگا نا، یہ کوئی گمراہ اسرائیلی ہوگا، یہ کوئی گمراہ اسرائیلی ہوگا۔ میرے اپنی اسٹڈی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، دوسروں کی بات نہیں میں کرتا، ہو سکتا کہ یہ کوئی اور ہو، لیکن جو اسٹڈی میں نے خود کیا اس کے مطابق یہ کوئی جو ہے گمراہ اسرائیلی ہے۔ دوسرے نمبر پہ مکاشفہ 20 باب کے 10 آیت کو پڑھے، جو آگ اور گندک کی جھیل میں جانے والی دوسری پارٹی ہے وہ ابلیس اور اس کے فرشتے ہیں۔ کون جی؟ ابلیس اور اس کے فرشتے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، موت اور عالم ارواح، مکاشفہ 20 باب کی 14ویں آیت۔ موت اور عالم ارواح بھی، روحوں کی دنیا بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دی جائے گی۔ اور مکاشفہ 20 باب کی 15ویں آیت کو پڑھے تو جو ہمارے مضمون کے مطابق سفید تخت کے سامنے ہیں، جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہیں ملے، وہ سب بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ 5ویں نمبر پہ مکاشفہ 14 باب کی 10 آیت، حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرنے والے، حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرنے والے، قبروں کے متھے مارنے والے، جادوگر، یہ سارے جو ہیں یہ آگ اور گندک کی جھیل میں
ڈال دیے جائیں گے۔ اور چھٹے نمبر کے اوپر متی 25 باب کی 41 آیت کو پڑھے تو بکریاں بھی لکھا نا، بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، بکریاں بھی آگ اور گند کی جھیل میں ڈال دی جائیں گی۔ بکریاں شرارتی لوگوں کو کہا گیا ہے، بکریاں شرارتی لوگوں کے لیے جو ہے یہ درج ہے۔ اگر بکری کی تفسیر پڑھی جائے تو یہ پھر بہت لمبا چوڑا مضمون ہو جائے گا۔ یہ اتنے سارے لوگ جو ہیں یہ آگ اور گند کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگ اور گند کی جھیل میں ڈالنے سے پہلے یہ سارے مر گئے جو، ان کو زندہ ہونا چاہیے یا کہ نہیں؟ بتائیں مجھے، قیامت ہوگی تو پھر یہ ڈالے جائیں گے، قیامت ہونی چاہیے یا کہ نہیں؟ اور قیامت کے لفظی معنی مرنا نہیں ہے، فروغ اللغات کے مطابق قیامت کے لفظی معنی ہے قائم کرنا، دوبارہ سے اٹھا کھڑا کرنا۔ اور یسوع مسیح نے دوبارہ سے زندہ ہو کر کے ثابت کر دیا کہ قیامت اور زندگی یسوع ہی ہے۔ یسوع مسیح نے یہ ثابت کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور بائبل میں جو لکھا ہے نا کہ قیامت کا پہلا پھل مسیح ہے، لکھا ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، جی یہ پہلا پھل کیسے ہو گیا؟ جی میں جی کیوں جی تو ان کی طرح کہنا جی ہوتا تو پہلے وہ دیکھو جی ہوئے مردے زندہ ہوئے، علیشا نے مردہ زندہ کیتا، میں کیا ہو کیتے؟ میں نے کہا کہ یہ یسوع نے بھی بتاتے خود کیے، علیشا کی لاش کے ساتھ لا کے کر کے کہ مردہ زندہ ہو گیا جو کہ جنگ میں مرا تھا، یہ سب کچھ مجھے پتا ہے۔ لیکن یہ جو زندہ ہوئے، یہ جسم میں زندہ ہوئے پھر سے مر گئے، پھر سے مرے یا کہ نہیں مرے؟ لیکن یسوع جب زندہ ہوا تو یہ پھر مرنے کا نہیں ہے، یہ نہیں مر سکتا۔ اسی لیے پہلا کرنتھیوس کا 15 باب کی 2 آیت میں مسیح پہلا پھل ہے قیامت کا۔ پھر پہلا تسلونیکیوں 4 کی 16 کے مطابق کلیسیا نئے عہد کے جو مردہ ہوں گے، یعنی کہ جو اس کے ایمان میں مریں گے، وہ زندہ کیے جائیں گے۔ پہلی جو قیامت ہے یہ ایمانداروں کی قیامت ہے، یہ میری بات تو سن لو۔ یسوع مسیح کی آمد بادلوں کے اوپر جو ہوگی سفید تخت سے پہلے ہوگی، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، کہ وہ ہوں گے تو جنہیں زندہ ہوں گے ان کی جی بدل جائیں گے، یہی لکھا ہے نا تسلونیکیوں میں، بدل جائیں گے اور وہ دولہے کا برے کا استقبال کرنے کے لیے جائیں گے تو زندہ ہوں گے۔ تو زندہ اگر ہوں گے تو پھر قیامت ہوگی، زندہ ہوں گے تو قیامت، زندہ ہونا ہی قیامت ہے نا۔ ہاں جی، تو تیسرے نمبر پہ شریعت اور پرانے عہد کے راست باز، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ بھی زندہ ہوں گے اسی قیامت میں۔ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور جو کچھ بھی یہ زندہ ہوں گے۔ آپ تیسرے نمبر پہ جو ہم نے بات کی شریعت اور پرانے عہد کے راست باز، اس میں الف خداوند یسوع مسیح کی دیدنی آمد پر یہ خداوند یسوع مسیح کی دیدنی آمد پر یہ زندہ کیے جائیں گے۔ بے جو بائبل بتاتی ہے کلیسیا سے 7 سال بعد یہ زندہ ہوں گے۔ کلیسیا سے یہ بات غور طلب ہے۔ یہ جو پرانے عہد کے راست باز ہیں، پرانے عہد کے جو راست باز ہیں، کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو جب وہ 1000 سالہ بادشاہت کے لیے آئے گا، جتنے اس 7 سالہ دور میں قتل ہوں گے وہ بھی، اور وہ پرانے راست باز بھی زندہ کیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ یسوع پورا کرنے آیا تھا، شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، تو کیا پورا کیا اس نے؟ ایک میں چھری تھی، لکڑیاں تھیں اور آگ بھی تھی جو کہ قربانی کے لیے جلانی تھی۔ اب بیٹا جا رہا ہے جی چلتا چلتا ساتھ ابراہیم کے، اور کیا ہے؟ گدھے کے اوپر لکڑیاں جو تھی وہ بیٹے کو جو اٹھوا دی، تو اٹھا لے اس کو۔ بیٹا جا رہا ہے نہ لکڑیاں ٹوکے، ابا جی آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، تو برا کسے ہے؟
کہنے لگا وہ خود مہیا کرے گا، وہ خود انسان کی قربانی چونکہ وہ کامل نہیں ہو سکتا لہذا نہیں ہو سکتی، لیکن انسان کی قربانی کے بغیر نجات بھی نہیں ہو سکتی، انسان کی قربانی کے بغیر نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ پرابلم بن گیا، انسان تو پاک ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ پاک ہوتا بھی ہے تو وہ عدن میں جو موروثی گناہ ہے اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ اسے ناپاک کرتا ہے۔ لہذا یسوع کو بے باک پیدا کیا گیا تاکہ وہ موروثی گناہ سے بھی مبرہ رہے، اور اسی لیے بائبل یہ کہتی ہے، یسوع نے کہا کون ہے تم میں جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ بہت سے لوگ نبیوں کو کہہ تو دیتے ہیں نا، نبیوں کو کہہ دیتے ہیں جی کہ جی یہ جی معصوم ہے لیکن ان سے غلطیاں گناہ ہوئے۔ آدم ہی کی بات کرتا ہوں، وَلَا تَقْرَبَا شَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ جو ہی اس نے پھل کھایا وہ ظالموں میں سے ہو گیا، تو معصوم کہاں رہا؟ معصوم تھا تو پھر ظالم کیسے بن گیا؟ اب ایسا شخص چاہیے معصوم جو ہو، ایسے شخص کی ضرورت ہے۔ بائبل میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عبرانی کے کچھ الفاظ بائبل میں لکھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا نمبر ہے پیدائش کی کتاب میں برا، جب کوئی چیز نہیں تھی تو اس نام میں سے اس نے بنا دیا سب کچھ، کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس نے حکم دیا تو سب کچھ بن گیا، اس کے لیے برا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے عش ہے، بنی ہوئی چیزوں کو جو ترتیب دیے، جہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی جی؟ جنبش کرتی تھی۔ تو جنبش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کوئی فعل ادا کر رہا تھا، وہ کوئی کام کر رہا تھا۔ حالت ساکن موجود نہ ہو تو فعل نہیں ہو سکتا، فاعل اور مفعول نہ ہو تو فعل موجود نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بات کو سن لیں، فاعل کیا تھا؟ زمین، گہراؤ، اور خدا کی روح فاعل تھی، مفعول زمین تھی، اس کا اوپر کام ہو رہا تھا کہ انسان کو اس میں نے رکھنا ہے، اس کی انسان کی رہائش کے لیے جگہ بنائی جا رہی تھی، اس کے لیے عشق کا لفظ استعمال ہوا۔ اور تیسرا لفظ اتصال، اتصال کے لفظ معنی ہے گھر کے بنانا، اور یہ آدم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، آدم کو اس نے گھر گھر کے بنا دیا۔ اب یہ گھرا ہوا آدم شکینہ میں رہتا تھا، کل شکینہ دی گل ہوئی تھی نا، جلال میں رہتا تھا، ڈاکسا میں رہتا تھا، اور ڈاکسا میں رہتے ہوئے بھی گناہ اس سے سرزد ہو گیا، ابلیس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور ہم کہتے ہیں آسمان کی بات جب کرتے ہیں تو آسمان کا کرو بھی جو لوسیفر ہے وہ بھی گناہ میں گر گیا۔ اس لیے تو ایوب کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ آسمان بھی تیری نگاہ میں پاک نہیں، وہ تو اپنے قدسیوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اب آسمان بھی پاک نہیں، زمین پہ جب گناہ آیا تو خدا نے اس کو کہا کہ آدم کو کہا زمین تیرے سبق سے لانتی ہوئی، کہا یا کہ نہیں کہا؟ کہا۔ اور وہ پھر یہ کہتا کہ میں تیرے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہوں، سمندر بھی ناپاک، زمین بھی ناپاک، آسمان بھی ناپاک، اور وہ جو آدم ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ ساری انسانیت کراتی ہے۔ اب کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے تھی جس کے اوپر گناہ کا اثر نہ ہو، اور وہ خدا قدوس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا قدوس ہی ایک ایسی شخصیت تھی جس کو گناہ چھو نہیں سکتا۔ یونا کے خط میں لکھا ہے کہ وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ اب اس کی روح کے وسیلہ سے اگر کوئی انسان بنتا ہے تو وہ گناہ سے بری جا سکتا تھا، اور وہ یسوع تھا۔ یسوع خدا روح ہے، کلمۃ منہ ہے، خدا کا روح ہے، انسانی جسم لے کر کے آیا قربان ہونے کے لیے، کیونکہ شریعت میں چھری ہے، آگ ہے، لکڑی ہے، برا نہیں ہے۔ برا جو ہے وہ یسوع ہے، مکمل کر دیا یسوع نے۔ اس نے کہا میں
शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूं। और अपनी ही कुर्बानी दे करके उसने क्या किया? शरीयत को पूरा कर दिया। क्या कर दिया? शरीयत को क्या किया? पूरा कर दिया। अब जनाब कलीसिया से 7 साल बाद ये उठेंगे, क्योंकि जो पूरा होने के वक्त यीशु के हमरा हैं, यीशु के साथ चलते हैं, वो इनसे फिर भी अफसर है। ये मेरी बात को सुन लो जी। कलीसिया के उठाए जाने से पहले उठने वाले जो हैं वो सिर्फ वही लोग हैं जो यीशु का इस्तकबाल करने वाले, जो कि दूसरे ऐद में मेरे जीरो जिंदा होंगे। और दाल जो है 1000 साल बादशाही से पहले भी वो मुर्दे जो कि गजब के दौर में कत्ल किए जाएंगे, शहीदों में शामिल होंगे, वो जिंदा कर दिए जाएंगे। अब क़यामतें भी 2। बाइबल में पौलुस कहता है रास्तबाजों की क़यामत, ईमानदारों को रास्तबाज कहता है, और दूसरी क़यामत वो नारास्तों की कहता है। दूसरी क़यामत और ने किसकी है? नारास्तों की। पहली क़यामत पादरियों की, दूसरी क़यामत बेईमानों और सारे पादरी ने, अभी पादरी ने। बाइबल में लिखा है तुम शाही कायनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम, ऐसी नस्ल जो कि खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां बयान करो। तो ये नहीं कि सिर्फ यही पादरी ने, कुछ भी पादरी नहीं। मेरी बात की समझ आई? पहली क़यामत किनकी? ईमानदारों की, रास्तबाजों की। दूसरी किनकी? नारास्तों की। और मसीह कहता है पहली क़यामत जिंदगी की क़यामत, दूसरी क़यामत सजा की क़यामत। ये जो सफेद तख्त वाले हैं ये दूसरी क़यामत में आएंगे, ये दूसरी क़यामत में। और अगर दानियल को देखें तो वो पहली क़यामत को हयाते अब्दी कहता है, और सफेद तख्त वालों की क़यामत को जिल्लते अब्दी कहता है। क्या कहता है जी? जिल्लते। और यूहन्ना रसूल ने सिरे से ही बात खत्म की। पहली क़यामत ईमानदारों की जो है उसको पहली, और बेईमानों की जो है वो दूसरी। बेईमानों की मौतें भी 2 हैं, मौतें भी 2। पहली मौत है जिस्मानी मौत, जो इस जिंदगी में 2 दफा पैदा होते हैं वो 1 दफा मरेंगे, वो 1 दफा। और जो 2 दफा पैदा नहीं होते वो 2 दफा मरेंगे। ये बड़ी गहरी बात। पहली पैदाइश जो है ये तबाही पैदाइश है, जैसा से हम अपने माँ बाप के घर में बच्चों की मानद पैदा होते हैं, ये पहली पैदाइश है। और दूसरी पैदाइश जो है तौबा, गोते का बसमा और रुल कुदस हासिल करना, उसकी नेमतों के मुताबिक जिंदगी बसर करना, ये है दूसरी पैदाइश। जो रूल कुदस हासिल कर चुके हैं दूसरी पैदाइश में शामिल है, ये 1 दफा ही मरेंगे, यानी कि तबाही मौत मरेंगे, आगे तक अंदर की चीज नहीं जाना। बशर्ते कि ये खालिस हूं, बशर्ते कि ये। लेकिन जो 1 दफा ही पैदा हुए, जिन्होंने गोते के बसमे को झुठलाया, तौबा की तौहीन की, खुदा कदूस की नाफरमानी की, वो सफेद तख्त के सामने जाएंगे और आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे, और आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, कितने हैं जो कहते हैं कि हमें सफेद तख्त के सामने जाना है? जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। कितने हैं जो ये कहते हैं कि हमें पहली क़यामत में जिंदा होना है, जब मुसीबत रुपया है तो हमें जिंदा होना है, हमें बदलना है, उसका इस्तेमाल करना है? जरा हाथ खड़े करें। सभी ये चाहते हैं, और अगर ये चाहते हो तो फिर तौबा जरूरी है। तौबा के बगैर ऐसा नहीं हो सकता, तौबा के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। नूह ने 120 वर्ष तक मुनादी की। कितने वर्षों तक? 120 वर्षों तक तौबा की मुनादी की। ये नहीं मुनादी की को तो मुंडवा लगा रहे और तो कौटी होने लगे। चलो जी, कौन सी मुनादी की? तौबा की मुनादी की। और लोगों ने कबूल ना किया और मर गए थे। अकलमंद कहते हो उन्होंने,
جو مر گئے طوفان میں، وہ عقل مند تھے یا بیوقوف تھے؟ بتاؤ مجھے۔ بیوقوف تھے۔ اس کے بعد سدوم اور عمورہ میں بھی منادی ہوئی اور لوگوں نے اس منادی کو قبول نہ کیا، لوط کی باتوں کو ٹھٹھوں میں لایا، اس کے دمادوں نے بھی اس کا مذاق اڑایا۔ آگ اور گندک سے مر گئے تھے، وہ عقل مند تھے یا بیوقوف تھے؟ بتاؤ کیا تھے؟ بیوقوف تھے۔ لیکن یونا کی منادی دیکھو، بائبل کہتی ہے کہ 1,20,000 ایسے تھے جو اپنے دائیں اور بائیں میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے، اتنے بھولے تھے۔ مردوں کی تعداد ہے، بھولوں کی تعداد ہے، شریروں کی تعداد وہاں پہ نہیں لکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نینوہ کی آبادی سے کہیں زیادہ تھی، اور اگر وہاں 1,20,000 مرد تھے، جوان مرد، تو کیا 1,20,000 عورتیں نہیں ہونی چاہیے؟ بتاؤ، ہونی چاہیے۔ اور جہاں 2,40,000 کی نفری ہو، مرد و زن، تو کیا وہاں روز کے 5-7 بچے، 20-25-100 بچہ پیدا ہوتا تھا یا کہ نہیں ہوتا تھا؟ لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ ماؤں نے شیر خور بچوں کو دودھ نہیں دیا، شیر خار بلکتے رہے، کہ ماؤں نے کہا کہ مر ہی جانا تو پھر دودھ پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ کر لی، بادشاہ سے لے کر کے فقیر تک ٹاٹ اوڑ کر کے خاک میں بیٹھ کے توبہ کی اور بچ گئے۔ وہ عقل مند تھے یا بیوقوف تھے؟ عقل مند تھے۔ اور اگر آج ہم توبہ نہیں کرتے، سفید تخت کے سامنے بھی جانے سے گریز کرتے ہیں، عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں؟ بتاؤ۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے، بیپٹسمے سے بھاگتے ہیں، سادہ تجی بہت بڑا عالم جی پروفیسر ہے، انہیں آخر نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ ہے۔ ہم توہین کر رہے ہیں۔ ہم عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں؟ بتائیں۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عقل مند ہونا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ ہاں، جو عقل مند ہونا چاہتے ہیں، جو خدا کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں کے اوپر ذرا اٹھ کھڑے ہوں۔ عقل مندوں کی میں بات کر رہا ہوں، بیوقوفوں کو میں نہیں کہتا۔ جتنے بیوقوف ہیں وہ بیٹھے رہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے مخالف ہیں، ہم خدا کو بالکل نہیں مانتے، ہم نے توبہ کوئی نہیں کر دی، بیٹھے رہو۔ عقل مند اٹھ کھڑے ہو، عقل مند اٹھے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ اٹھ جائیں عقل مند، اٹھیں۔ آج پادری نماز سے دعا کرو، آ جاؤ۔ خدا سب کو برکت دینا چاہتا ہوں، اٹھ جائیں، اٹھیں، آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اٹھ جاؤ۔ پادری آ جاؤ، کوئی گل نہیں، تیز نہیں تو پتا کرو جی، شاید صاحب کیا لا لو۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ خدا یسوع تیرا شکر، تیرا شکر۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں، خدا کی حضوری میں، خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ ہاللویہ، خدا یسوع تیرا شکر۔ خدا ان خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو جلال سے بھرا ہے، قدرت سے بھرا ہے، اور اپنے جلال کے وسیلہ سے خدا زندگیوں کو نیا کرتا ہے، زندگیوں کو بھرتا ہے۔ خدا یسوع زندگیوں میں بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل کرتا ہے۔ خدا یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے، خوبصورت کلام کے لیے۔ خدا تیرے حضور شکر گزاری ہے۔ یہ لوگ جو تیری حضوری میں کھڑے ہوئے ہیں خدا یسوع، تو ان کو برکت دے، اپنے جلال سے پریز کر خداوند، اور ان کو عزت تک تیار کر دے تاکہ بادشاہی میں داخل ہو سکے اور ہمیشہ کی زندگی کے اس تاج کو حاصل کریں جو تم نے ان سب کے لیے رکھا ہے۔ ہاللویہ۔ خدا ان سب کو برکت دے، ایک ایک شخص کو برکت دے خدا، جتنے بھی لوگ خدا تیری حضوری میں موجود ہیں ان سب کو برکت دے تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو، اور خدا ہم سب تیری گواہی کا سبب بنیں۔ یسوع کے جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ ہم خود جب اپنی دائیں کی اور ہدیہ نذرانے وہاں پر رکھتے ہیں اور پروگرام ارینج کرتے ہیں، تو اتنا بڑا پروگرام ایک جگہ سے دوسری جگہ ارینج کرنا میرے خیال میں تو بہت مشکل ہے، لیکن خدا نے فضل کیا
خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح میں بھائی خالد گوری جن کا یہ گھر بھی ہے اور انہوں نے ہمیں لائٹ کے لیے جب وہ سارا انتظام کروایا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ مقامی خادموں کا اور ان کی کلیسیاؤں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ دعاؤں میں بہت زیادہ تعاون کیا، انتظام میں بھی تعاون کیا۔ خدا ان کو برکت دے، ان کے لیے زیادہ تعلیم آپ اپنے لیے، کیونکہ آپ ان کا بھی کلیسیا ہیں۔ بھائی خلبوز صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے ایک انکال پر وہ جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرح باقی جو سارے انتظامیہ ہیں اور اس طرح یہ گھر آپ کے سامنے ہے، انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انتظام میں ہماری مدد کی ہے، بہت زیادہ مدد کی ہے۔ اور بھائی طارق ہے ان کا نام، اور انہوں نے بہت زیادہ وہ ہمارے آپ کہہ لیں کہ واقف کار گیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ ادھر رہتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس بھی ہے جو کہ ہمارے تحفظ کے لیے موجود ہے۔ سب سے بڑھ کر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جب بھی ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے اور انہوں نے ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیا، اس لیے میں اپنی گورنمنٹ کا اور خاص طور پر سیکورٹی گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سب ان کے لیے زور سے تعلیم دیں۔ آپ سب آپ اپنے لیے چاہے تعلیم دیں کہ آپ اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ سردی بہت زیادہ تعلیم دیں اپنے لیے۔ سارے انتظام کے لیے خدا کے ضرور شکر گزاری ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پالوس کے طالبات میں خدا کا شکر کرو، کیونکہ مسیح میں خدا کی تمہاری بابت یہی مسیح ہے۔ اور اسی طرح بھائی وارث جو کہ گاڑی کا جن کا انتظام تھا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت مدد کی ہے، بہت کوآپریٹ کیا ہے، اور جو سلطان کالونی کی کلیسیا ہے ان کو یہاں تک لے کے آئے، ان کے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی رہ گیا ہے میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، کیونکہ وقت بہت ہوا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10:30 بجے ہیں، کل 11:15 بجے میٹنگ ختم ہوئی تھی، آج 10:30 بجے ختم ہوئی ہے، اور ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق پورا کیا ہے۔ اگرچہ بہت ساری دیر ہو جاتی ہے بیچ میں آنے جانے میں، لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے وہ پورا کیا وعدہ۔ ہاللیلویا! خدا آپ کو برکت دے۔ ہم سب خدا کی حضوری میں جھکیں گے، سب خدا کی حضوری میں جھکیں، آئے کام خدا کی حضوری میں بند ہو جائے۔ خدا کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کو دیا آج ملے، اس میں اپنے قدر کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض میں معاف کر، ہم آزمائش میں نہ لا اور گھبراہٹ سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہے۔ آمین۔ کلمہ برکات کے لیے پاس کر اللہ رسول۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ہمارے لڑکوں نے یہ اشتہار پہ تو لکھ دیا، لیکن ابھی کچھ انتظام نہیں ہو رہا، جگہ کا انتظام نہیں ہے۔ اگر کسی کو کچھ روحانی مسائل ہوں، کچھ سوال و جواب ہوں جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حل نہیں ہو رہے، تو وہ ہم سے کنٹیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں پہ ہماری مدد کی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ خدا کا کام ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے کچھ کوشش کی ہے تو ہم نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ایک خدا جو کہ ہمارا باپ ہے، ہم سب نے اسی کے لیے کیا، اسی کے جلال کے لیے کیا۔ میں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ میں اپنی اس گورنمنٹ کے لیے، جس گورنمنٹ کے وسیلہ سے آج ہم یہ کھلے عام باتیں منعقد کرتے ہیں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دعا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اشتہار ہے کہ بھائی پرویز انتری 27 اور 28 کو کنونشن کروا رہے ہیں۔ 26 تاریخ کہاں پہ؟ سلطان کالونی میں۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں اور اس کنونشن میں شامل ہوں۔ دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے اپنے حاکموں کے لیے، اس ملک کے لیے، کیونکہ یہی ہمارا خمیر ہے، اسی سے ہم اٹھے ہیں، اسی مٹی میں ہم جائیں گے، یہی ہمارا ملک ہے۔
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور ہمیں اس ملک کی سلامتی کی دعا کرنی ہے، کیونکہ اگر ہمارا ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، اگر ہمارا ملک خوشحال ہے تو ہم خوشحال رہیں گے۔ پیارے آسمانی جلالی خدا تیرا شکر کرتے تیرے بیٹے یسوع کے نام میں، یسوع نام کے وسیلہ سے، تو جو بھلا خدا ہے، رحیم خدا ہے، تو جو رحمتوں کا بانی ہے، تیرا شکر کرتے ہیں سچی گورنمنٹ کے لیے، پیارے مسلم بھائیوں کے لیے جن کے وسیلہ سے آج ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں اے خدا تیری پرستش کر رہے ہیں۔ خداوندوں کے خدا ہمارے حاکموں کو، پریزیڈنٹ کو، وزیر اعظم کو، ساری کیبنٹ کو، پارلیمنٹ کو اے خدا، ملک پاکستان کو اے خدا برتنوں سے معمور کرنا۔ یہ گورنمنٹ خدا تیرے جلال کے لیے کام کرتی رہے، یہ ملک خوشحالی میں زندگی بسر کرتا رہے، یہ ترقی کرتا جائے خدا، اپنے لوگوں پر رحم کرنا، اور اپنے لوگوں کو جب کہ نئے الیکشن ہوا جاتے ہیں تو اچھا حاکم اے خدا مہیا کرنا۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال نہیں اچھے، اور جب اعمال اچھے نہ ہو تو حاکم بھی برے ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اچھے حاکم مہیا کیے جائیں، بڑی برکت عطا کرنا، یسوع کے جلالی نام سے مانگتے آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم تمام کے ساتھ اور تمام مقدس ایمانداروں کے ساتھ، خاص کر اس مقدس محفل کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔